الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ 1445 سن ہجری مطابق 2024 کا رمضان بعض جگہ اسٹارٹ ہو چکا ہے، بعض لوگ اس کے انتظار میں ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ اور ہر سال کی طرح ہم تراویح میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پورا خلاصہ اگر ذکر کریں تو اس میں پھر صرف معلومات کی فراہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمیں قرآن سے اکتساب فیض کرنا ہے اس میں دقت ہوگی۔ اس لیے طریقہ یہ رکھتے ہیں ہم کہ منتخب آیات لے لیتے ہیں اور ان پر کلام کیا جاتا ہے۔ پہلے دن جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ پہلے سپارے سے سٹارٹ ہوتا ہے، الحمد شریف سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں الحمد شریف اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ آتا ہے، اور یہ دوسرے سپارے کے ربع تک، یعنی پہلے ایک چوتھائی تک، یہ سوا سپارے اس کو آپ کہتے ہیں، تلاوت کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں الحمد شریف اور سورہ بقرہ کا ایک حصہ پڑھا جاتا ہے، گویا کہ دو صورتوں پہ ہم کلام کریں گے۔ الحمد جو ہے یہ مکی صورت ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آیات یا اگر کوئی صورت آئی تو اس کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ الحمد شریف میں 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کے اندر تقریباً 286 آیات ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے سورہ فاتحہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اور رحمن الرحیم، مالک یوم الدین، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ویسے تو وہ مالک ہے ہی، ہر چیز کا مالک ہے، خصوصاً قیامت کے دن کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پہلا سور پھونکا جائے گا تمام مخلوق ختم ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکیں گے تو پھر اٹھے گی۔ تو جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے پہلے تھی ویسے ہی موجود ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ آج کس کی حکومت ہے، مجھے بتاؤ۔ کوئی جواب نہیں آئے گا تو فرمائے گا للہ واحد القہار، للہ الواحد القہار، آج ایک خدا کی حکومت ہے جو قہار ہے، قہر فرمانے والا ہے۔ اس لیے چونکہ اس میں ہر طرح کی ملک کی نسبتیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے خاص اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب ہم خالص عبادت کی بات کرتے ہیں تو پھر جو مدد طلب کرنا ہے وہ بھی کفار کے رد والی ہونی چاہیے۔ تو اب مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معبود حقیقی سمجھ کر تیری عبادت ہم کرتے ہیں، اور معبود حقیقی اور واقعی فاعل حقیقی سمجھ کر تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی کو وسیلہ سمجھ کے، ذریعہ سمجھ کر، جیسے ہم دواؤں سے مدد لیتے ہیں ڈاکٹر سے، تو وہ اس کے منافی نہیں ہے ہمارے اس دعوے کے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی اس طرح عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ تو ہی مدد فرمانے والا ہے، تو ہی قادر مطلق ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس نظریے کے ساتھ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ توجہ طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ، سیدھا راستہ چلا جو قرآن کا راستہ ہے، سیدھا راستہ چلا جو حدیث کا راستہ ہے، نہیں، انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، متقی، پرہیزگار، صحیح العقیدہ تھے وہ، تو ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تلقین فرما رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی علماء کو چھوڑ دو اور پیچھے جو گزرے ان کو چھوڑ دو، ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے بس بغور کر کے فیض حاصل کرو، وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو باطل کرنے والا ہے۔ قرآن و حدیث میں
اکابرین کی تعلیم کی روشنی میں، ان کی تفاسیر کی روشنی میں غور و تفکر کرنا منع بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کہ درمیان سے سب کو ہٹا دو اور قرآن اور حدیث پر غور کر کے از خود نتائج نکالو، یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو منمانی تفسیر کرتے ہیں، اور ان کو خوف ہوتا ہے کہ اگر اکابرین کی تعلیمات زندہ رہیں تو ہمارا رد آسانی سے ہو جائے گا۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ینگسٹرز کو، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں بچیاں ہوں، ان کا ذہن بنا دو کہ یہ مولویوں کی تفسیریں مت پڑھو، ہم سے دین کو سیکھ لو۔ اس طرح منمانی تفسیر کر کے قرآن اور حدیث کے اپنے پاس سے اپنے مقصد کو پورا کرنے والے معانی اور مطالب نکال کر امت کو گمراہ کر دیا جائے، یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اور ایسے سوشل میڈیا پر آپ کو بہت نظر آئیں گے، ان کی فالوئنگ بھی آپ کو بہت نظر آئے گی، کیونکہ ہمارے اکثر بچے جانتے نہیں ہیں، لیکن غور و تفکر کریں، اور یہ پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ جو نئے نئے پیدا ہونے والے لوگ ہیں، جو عالم بھی نہیں ہیں، مفتی بھی نہیں ہیں، قرآن و حدیث ڈیپلی انہوں نے مطالعہ بھی نہیں کیا، اور بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چلنا نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رستے پہ نہ چلا جن پر تو نے غضب فرمایا، یہود، اور ان کے رستے پہ نہ چلا جو گمراہ ہوئے، یہ وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن بعد میں وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دونوں گروہ ایمان نہ لا سکے۔ تو یہاں تک یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب سورہ بقرہ پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو چیدہ آیات انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، پہلے جو ہیں وہ 3 سے 5 نمبر آیات ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کون ہوں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہو، اور اسے دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر، چھو کر یا سن کر نہ جانا جا سکے۔ اسی طرح کوئی آلہ ایجاد کر کے یا اپنی عقل کے ذریعے اس کو نہ جان سکیں، اسے کہتے ہیں غیب۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غیب ہے، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سونگھ سکتے ہیں۔ کوئی کسی ذریعے سے آپ اللہ کی ذات پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ نہ آپ نے کوئی آلہ ایجاد کیا جو آلہ ہمیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ غیب ہے، اور یہ غیب جو ہوتا ہے یہ صرف کسی بتانے والے کی خبر سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ہمارے مذہب اسلام میں جو غیب بتانے والے ہیں وہ ہمارے انبیاء علیہم السلام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو ہم سے خطاب فرماتا نہیں ہے، وہ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو غیب عطا فرماتا ہے، پھر وہ عوام تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، تو یقین اسی چیز کا ہوتا ہے جو پہلے موجود ہوتی ہے۔ اگر موجود نہ ہو تو یقین کس چیز کا؟ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ میری ایک بات پر آپ یقین کر لیں، آپ گھر میں کہیں گے ٹھیک ہے وہ صاحب بتائیں، اب میں خاموش ہو جاؤں، میں کروں بس کر لو یقین، تو آپ یقیناً یہ بات پوچھیں گے پہلے، یا کہیں گے کہ پہلے آپ بتائیں تو صحیح وہ بات، تب اس پر یقین یا عدم یقین ہوگا۔ اس کا مطلب پہلے غیب ہوگا تو اس پر یقین ہوگا نا، اور وہ غیب کون بتائے گا؟ انبیاء علیہ السلام۔ نتیجہ نکلا کہ نبیوں کے پاس بھی علم غیب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے، نبیوں کے پاس ہے، کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ فرق ہوتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہمیشہ سے ہے، جس کو قدیم کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس قدیم نہیں ہوتا، بلکہ پہلے نہیں تھا، اللہ نے عطا فرمایا، اور اس کو کہتے ہیں حادث۔ قدیم، حادث معنی نو پید چیز، نئی چیز۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی اسے کسی نے نہیں دیا۔ انبیاء علیہ السلام کا عطائی ہے، یعنی اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لا محدود، اور انبیاء علیہ السلام کا علم محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم پر کبھی فنا واقع نہ ہو سکتی ہے، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے علوم پر فنا واقع ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اگرچہ اللہ چاہے تو نہ ہو، لیکن ممکن ہے۔ یہ اس سے فرق ہو، یہ 4 فرق ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے شرک ثابت نہیں ہوگا۔ اس کو میں اور آسان الفاظ میں ایک مثال کے ذریعے آپ کے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، بتائیں شرک ہوا کہ نہیں؟ انہی 4 فرق سے آپ شرک کی نفی کریں گے۔ اللہ کا دیکھنا قدیم، ہمارا حادث،
اللہ تعالیٰ کا ذاتی، ہمارا عطائی، اس کا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی۔ تو جب ان چار فرق سے یہاں پہ ہم نے شرک کی نفی کر دی تو پھر علوم غیبیہ کے سلسلے میں بھی شرک کی نفی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اگلی خصوصیت بتائی، وہ یقیمون الصلاۃ، کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم رکھنے کا مطلب ہے 5 وقت نماز، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو الگ بات ہے، ورنہ 5 وقت نماز استقامت سے پڑھنا، یہ ہے قیام نماز کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ موڈی نماز ہو گئی۔ کئی ایسے ہوں گے آپ سننے والے جنہوں نے کئی مہینوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، باقی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی آسانی سہولت دیکھ کر، ورنہ نماز چھوڑنا بہت آسان ہو گیا۔ جب کامیاب لوگ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو نماز قائم نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں بلکہ ناکام لوگ ہوں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، خرچ وہی مقبول ہوگا جو حلال سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ مال حلال کمائے انسان، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے، ہمارا وہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو، تب ہم کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے۔ لہذا اگر کسی کو یہ تعریف ہی نہیں پتہ کہ حلال رزق کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، پھر اسے یہ نہیں پتہ کہ کس کس مقام پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، کہاں فرض، کہاں واجب، کہاں مستحب، کہاں نفل، اور کہاں صدقات واجبہ، اور پھر ادا کرتے ہوئے نیت کی حفاظت کیسے کرتے ہیں تاکہ ریا، دکھاوے اور سنانے سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ تو جب یہ معلومات نہیں ہوں گی تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ثواب بالکل حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ آخرت میں قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر اے حبیب جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی، اور ان کتب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارا پچھلی تمام جو کتب ہیں، آسمانی کتابیں یا صحائف ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم یوں کہیں گے جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ ہے، ہم یوں کہیں گے جس شکل میں اللہ نے ان کو نازل کیا تھا ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام تھا۔ لیکن اب چونکہ اس میں رد و بدل ہو گیا ہے، بہت سے صحائف تو غائب بھی ہو گئے ہیں، صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اور جو کتب ہیں ان میں تصرفات لوگوں نے کثیر کر دیے ہیں، تو ہم بعین ہی جو اس وقت موجود ہیں جس حالت میں، اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں غیر آیت کو آیت بنا دیا ہو، غیر کلام الہی کو کلام الہی قرار دے دیا ہو، تو پھر ہم غیر کلام الہی کو اگر کلام الہی کہیں گے تو یہ ہمارے ایمان پہ فرق آئے گا۔ لہٰذا اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس شکل میں اللہ نے ان کو نازل کیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین رکھنا، آخرت کیا ہے؟ موت، پھر قبر، پھر میدان محشر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، پھر پل صراط، پھر جنت، دوزخ، ان تمام چیزوں پہ، اسی طریقے قیامت کی علامات، پھر سور پھونکا جانا، ان تمامی اخروی جو امور ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی علامت ہے۔ چنانچہ آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے۔ 13ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ منافقین کے حق میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے دیگر لوگ، یعنی صحابہ کرام کی ایمان کی مثل لاؤ کہ وہ دل سے بھی ایمان لائے ہیں، ظاہر سے بھی ایمان لائے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، احکام شرع کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، آخرت کا کامل یقین ہے اور وہ یقین ان کے اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، ویسا ایمان لے کر آؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رول ماڈل ہر دور میں ہوتے رہیں گے۔ منافقین کے لیے اس زمانے میں رول ماڈل صحابہ رہے، صحابہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس طرح پھر وہ پوری امت کے لیے۔ پھر ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو موجودہ زمانے کے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان سے اخلاقیات سیکھتے ہیں، کردار کی
صفائی کردار کی ترقی کو حاصل کرتے ہیں، باعمل بنتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رول ماڈل بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، سمجھ لیں کہ ہم رول ماڈل بنائیں۔ اور وہ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین نے صحابہ کرام کے شان میں یہ گستاخی کی۔ معلوم ہوا کہ بڑوں کی شان میں گستاخی کرنا یہ طریقہ منافقین ہے، اس لیے کبھی اپنے بڑوں پر آپ تنقید نہ کیجئے۔ بہت سے لوگ، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، سوشل میڈیا پہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ کے اکابرین کی برائیاں کریں گے، ان کے نقائص نکالیں گے، حالانکہ وہ لوگ متقی تھے، پرہیزگار تھے، صاحب علم تھے، ان کا زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، لیکن یہ برائیاں کر رہے ہوں گے۔ ان کو ہرگز نہ سنیے، ورنہ آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن خود نہیں جانتے ہیں یہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع فرمایا، نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی ہمارے اکابرین پر اٹیک کرتا ہے تو اچھے طریقے سے، شستہ لہجے میں، اچھے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنے اکابرین کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا، ان کا دفاع کرنا، اگر میں کہوں یہ سنت الہیہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے۔ پھر 24ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے سب کو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے کافرو اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، یعنی قرآن، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو لے آؤ، سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق کا کلام ہے تو بنا لو، پھر تم بھی ایسا بنا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ خبر دے دی، اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافرین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو ایک ایسی کتاب عطا فرمائی جو جس شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں نازل ہوئی، قیامت تک اسی شکل پر قائم رہے گی۔ یاد رکھیں کہ جو اس میں تبدیلی کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسے کہ آگے جب آیات آئیں گے تو ہم آپ کی خدمت میں سمجھائیں گے۔ اور آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اگر قرآن کی مثل لانا ممکن ہوتا تو جو بڑی بہت ساری طاقتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے اسلام کو کمزور کیا جائے، کیا وہ پیچھے رہتے؟ کیا وہ فوراً دوسرا قرآن نہ بنا لیتے؟ تو اس کا مطلب یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چیلنج دیا اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو ایسی عظیم کتاب کہ جس کا کوئی چیلنج ہی قبول نہیں کر سکتا، اور ایسی کتاب کی مثل لانا ممکن نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ حق کتاب ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس کی تعلیمات کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس سے اگلی آیت ہے 29ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہم نفع اٹھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب کائنات کی ہر چیز سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کو اللہ نے حرام کیا، سور کو حرام کیا، اور اسی طرح سود کو حرام کیا۔ تو یہ آیت تو کہہ رہی ہے سب تمہارے لیے نفع کے لیے پیدا کیا، اور جس سے ہم نفع اٹھائیں گے وہ حلال ہوگا، طیب ہوگا، پاک ہوگا، جبکہ یہ چیزیں تو حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی حکم یہ ہے کہ ہر کائنات کی ہر چیز سے تم نفع اٹھا سکتے ہو، سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول نے منع فرما دیا۔ لہذا وہ چیزیں اس سے باہر نکلتی رہیں گی، باقی جو چیزیں سامنے رہیں گی وہ طیب ہوں گی، حلال ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی چیز آپ کے میرے سامنے آتی ہے تو یہ فیصلہ کرنا کہ کیا وہ اس آیت کے تحت ہے، ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، یا پھر اس کے نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں کوئی ممانعت اور دوسری جگہ پر آئی ہے، یہ علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ عام لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، یہ علماء کرام کو ہوتا ہے۔ لہذا کوئی بھی نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے یا پرانی بھی ہو لیکن آپ کو اس کا حکم معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ از خود فیصلہ نہ کریں کہ اللہ نے فرمایا دنیا میں جو کچھ وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا تو ہم نفع اٹھا لیں، نہیں، بلکہ آپ معلوم کریں کہ کیا اس سے نفع اٹھانا جائز بھی ہے کہ نہیں۔
ہو سکتا ہے کوئی اور آیت اس سے نفع اٹھانے کو منع کر رہی ہو، اور وہ علماء کرام انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد 77ویں آیت ہے 77۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آیت منافقین کے حق میں گویا کہ نازل ہوئی کہ جو وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کرتے ہیں اپنی زبانوں سے، لیکن جو چھپاتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ دل سے کہتے تھے ہم ان کو نبی نہیں مانتے، تو جو ظاہر سے نبی کا کلمہ پڑھے لیکن دل سے نہ مانے وہ منافق ہوتا ہے، اس کو منافق اعتقادی کہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک تو منافق اعتقادی کے بارے میں بیان کیا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی عظیم قدرت ظاہر ہوئی کہ جو کچھ پوشیدہ ہے، جو عام نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، اور جو کچھ بظاہر ظاہر ہے کہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، سب چیزیں اللہ جانتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا آپ اندازہ کریں کہ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں سائنسدان پریشان ہیں کہ اس کا آخری کنارہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کہ جتنی آپ ایک گلیکسی کی فوٹوز دیکھتے ہیں، گلیکسیز کے بارے میں تھیوریز بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سولر سسٹم کے بارے میں پکچر دکھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ یہ اکثر جو ہے یہ امیج ہے ایک ذہن کے اندر، یا تھیوری کے انہوں نے تھیوری بنائی ہے اور سوچا ہے کہ ایسا ہوگا، ورنہ دیکھیں اپنی گلیکسی کی پکچر اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آپ گلیکسی سے باہر جا کے دور سے پکچر کھینچیں، تو گلیکسی سے تو باہر ہی نہیں نکل سکے، ہم کیا اس کی پکچر کھینچیں گے؟ تو اس لیے یہ ایک تصوراتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ان کا کچھ نہ کچھ وجود ضرور ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا میں جو بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ظاہراً ہوں جیسے انسان، چرندے پرندے درندے میں نظر آ رہے ہیں، یا پوشیدہ ہوں جیسے بیکٹیریاز، جراثیم ہوتے ہیں، سمندر کے اندر مخلوق ہوتی ہے، جنات ہیں، فرشتے ہمیں تو نظر نہیں آتے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آپ چیزیں شمار کرتے جائیں، پھر ان کی تعداد، ان کے افراد، اور سب کو اللہ جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقف ہے، لہٰذا ہم لوگوں کے سامنے گناہ کریں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور ہم تنہائی میں اپنے آپ کو چھپا کر گناہ کریں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے وہ بھائی جو سب سے چھپ چھپا کر پھر بڑے مطمئن ہو کر گناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور کسی لمحہ ہم اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتے، ہم اس کے دیکھنے سے باہر نہیں ہو سکتے کہ اپنے آپ کو چھپا لیں۔ کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے کہ تنہائی کے اندر حتی الامکان گناہ نہ کریں، اور ظاہر میں بھی نہ کریں، اور تنہائی میں اس بے خوفی کے ساتھ کرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد 79 نمبر آیت ہے جس میں یہ یہود نے دعویٰ کیا تھا، اللہ نے اس دعوے کا رد کیا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ بالفرض اگر ہمیں آگ میں بھی ڈالا گیا تو ہم چند دن رہیں گے دوزخ میں، اس کے بعد باہر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان سے کہیے، قل، اے حبیب فرمائیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اس بارے میں اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہے جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر فرض کر لو ایسا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام، یا پھر اصل معاملہ یہ ہے کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات منسوب کر رہے ہو جس کو خود نہیں جانتے، تمہیں ابھی اپنے اخروی انجام کا اندازہ نہیں ہے، تم اللہ کی طرف غلط بات کی نسبت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں بتائے گا۔ اس سے معلوم ہے میرے تمام بہن بھائی ذرا توجہ رکھیں، ہم بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، خصوصاً اخروی معاملات کے بارے میں، ایسا نہ کریں۔ جب تک ہمیں حقیقت حال معلوم نہ ہو ہم کیسے اپنے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو بڑا عارضی پسند ہوں، میرے اندر بالکل تکبر نہیں ہے، تو تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہاں پر تکبر کفر ہوتا ہے، کہاں پہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، کہاں پہ تکبر کرنا واجب ہوتا ہے؟ اگر تکبر برا ہے مثال کے طور پہ تو اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بہت سے دعوے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دعوے میں ہم سچے نہیں ہوتے، اور اپنے بارے میں بڑا پختہ یقین ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اخروی انجام اپنے لیے مخصوص کر لیے، اس میں نعت خوان حضرات بھی ہو سکتے ہیں،
اس میں مقررین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سطحی قسم کا علم رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، شعروں کی شکل میں، نثر کی شکل میں ہمارے ساتھ تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ وہ تصوراتی اعتبار سے چیزیں متعین کر رہے ہوتے ہیں، وہ پبلک کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو لائیے قرآن و حدیث سے دلیل، وہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے حسن ظن قائم کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور ایک دعویٰ کرنا جو خبر کسی شکل میں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہرگز نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو۔ اس لیے عارضی اختیار کریں اور معاملات کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کیا جائے۔ آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جو جادو ٹونے کا بڑا رواج چلا، اور 2 فرشتے اللہ نے نازل فرمائے، ہاروت اور ماروت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اجازت دی کہ لوگوں کو آپ سحر سکھا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو منع کر دیا کہ اس کا مس یوز بالکل نہیں کرنا۔ یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور لوگوں کو جب بھی وہ سکھاتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما يعلمان من احد، وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، وہ کہہ دیا کرتے تھے، انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ محض ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے جادو برحق ہے، اور میں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، میں بھی مانتا ہوں، لیکن جو آج کل عاملین کہتے ہیں نا کہ یہ جادو ہو گیا، یہ تکے لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو جادو تو برحق ہے، لیکن آپ پر جادو ہوا ہے اس کے بارے میں کیسے خبر ملے گی؟ تو غیبی چیز ہے، اللہ بتائے گا یا رسول۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حساب و کتاب سے اندازہ کر کے کچھ بتائیں کہ بھئی لگتا ایسا ہے کہ جادو ہے، لیکن اگر عامل یہ کہے کہ لگتا ہے کہ جادو ہے تو آپ کہیں گے تو بیکار ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یقین سے آپ پر سفلی ہوا ہے، جادو ہوا ہے، بس پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ اس نے خبر دی ہے اور بڑی بیسٹ خبر ہے، آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جادو کرنا بڑا مشکل کام ہے، عمومی طور پہ نہیں ہوتا۔ آپ یقین کر لیتے ہیں، اور یقین کرنے کے بعد کچھ لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے بدظن ہو جاتے ہیں اس گمان سے کہ اس نے جادو کرا ہے، اس نے، آپ کی نارمل لائف ختم ہو جاتی ہے، آپ نفسیاتی طور پہ مزید ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں، اور یہ تکے پہ تکے مار مار کے قوم کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں، بدھو بناتے ہیں، اور لوگوں کو بالکل انہوں نے نفسیاتی اعتبار سے بیمار کر دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں علاج بھی ہم سے کراؤ۔ اب علاج سٹارٹ ہوگا 1 سال، 2 سال، 3 سال، جب آپ کہیں گے بھئی جادو کٹ کیوں نہیں رہا، ہیلے بہانے نہیں، وہ دوبارہ کرا دیا، ہم نے کاٹ دیا تھا، بڑا پاورفل ہے، ایسے آسانی سے کوئی جاتا ہے، یہ پلٹ پلٹ کے وار ہوتا ہے، اس طرح ان کو کر کر کے، حالانکہ کہاں سے پلٹ کے وار ہوتا ہے وہ کیا پتہ، بتائیے ذرا، دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کو علم غیب حاصل ہو گیا ہے؟ یعنی اپنی غلط بات کو ثابت کرنے کے لیے ہزاروں قسم کے ہتھ کنڈے، اور قوم کو پاگل بنا دیا ہے، بے وقوف بنا دیا ہے، ان کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی ہے، ڈر رہے ہیں کہ فلاں جادو نہ کر دے، فلاں نہ کر دے۔ کوئی بعض ہم سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا جادو کر کے کوئی کسی کو مار سکتا ہے؟ نہیں بھائی، مار نہیں سکتا۔ یاد رکھیے جب کوئی جادو کرے گا، فرض کر لیں جادو کرے، کچھ بھی کرے، وہ اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی نے خود ازل سے اس کا ارادہ نہ فرمایا ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا۔ میں بندش کے بارے میں اکثر کہتا ہوں، آپ جاتے ہیں عامل کے پاس، جی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، بندش، بیٹا فرما بردار نہیں ہے، بندش، شوہر قابو میں نہیں ہے، بندش، ویزا نہیں لگ رہا، بندش، کاروبار نہیں چل رہا، بندش، جاب نہیں مل رہی، بندش۔ کیا مطلب ہے بندش کا؟ میں سوال کرتا ہوں کیا مطلب ہے بندش کا؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہے کہ آپ کا ویزا لگے، بچی کی شادی ہو جائے، آپ کی جاب لگے، شوہر فرما بردار ہو جائے، لیکن اس نے روک لگا دی ہے، اس کا نام بندش ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر یہ عامل یا جادوگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ سے طاقتور ہو گیا کہ اس نے اللہ کی بات کو رد کر دیا، اللہ کے ارادوں کو باطل کر دیا۔ اللہ چاہ رہا تھا لیکن اس نے کر کے روک دیا، یہ تو کفر ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمارا مطلب یہ نہیں، ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہتا تھا لیکن اس نے جادو بھی کرا دیا تو ایسا ہو گیا، تو پھر یہ یوں کہ کہتے ہیں بندش ہے؟ آپ یہ کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہاں ظاہراً اس نے بھی کوشش کی اور یہ دونوں چیزیں مل گئیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کا ارادہ ازلی ہو
کہ اس شخص کی جوان ہونے کے بعد 8 سال تک شادی نہیں ہوگی، اور ایک آدمی نے جیسے یہ بالغ ہوا بچہ یہ اس پہ کچھ کروا دیا جادو ٹونا کہ 8 سال تک اس کی شادی نہ ہو۔ اب دیکھیں اللہ کا فیصلہ اور بظاہر اس کی کوشش یہ ایک جیسی ہو گئی۔ اب اگر 8 سال تک شادی نہ ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ کے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوگی یا اس کے جادو کرانے کی وجہ سے؟ کیا کہتا ہے آپ کا ایمان؟ آپ یقیناً مومن ہیں تو کہیں گے نہیں، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے۔ تو اس کا کیا کردار رہا؟ وسوسہ ڈالا ہوا ہے لوگوں کو، آپ کی بندش ہے۔ یہ جب جملہ کہہ دیتے ہیں اب لازم بات وہ کہے گا جی بندش کو ہٹائیں، اپنا دھندا چلے گا، اپنی جیبیں بھریں گی، لوگوں کو پاگل بناؤ، دقیانوسی بناؤ، ان کے اعتقاد کو خراب کرو۔ اس لیے میرے بھائی بہنوں ذرا غور کیجئے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بنی اسرائیلیوں کے بارے میں فرماتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس یہ لوگ سیکھتے ہیں ان دونوں سے، ہاروت ماروت سے، ماں وہ چیزیں یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے اندر جدائی کروا دیتے ہیں، لیکن وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ اس جادو کے ساتھ کسی کو بھی ضرر نہیں دے سکتے مگر اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا حکم اور اجازت۔ کہ کیوں آپ اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں کرتے؟ نہ جائیں، میرا مشورہ ان لوگوں کے پاس۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس طرح وساوس کا شکار کر کے انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور میں کہتا ہوں خدا را، میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو دعویٰ کرتا ہے کہ ایسا ہے اور بالکل 100% اور ہم ہر تمہاری مشکل دور کر دیں گے۔ اچھے عاملین ایسا کہتے ہی نہیں ہیں، جو باشرہ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس آپ جائیں گے وہ کہیں گے بھائی لگتا ایسا ہے کہ آپ نے کچھ کرایا ہے، باقی اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیجئے تعویذ۔ وہ اطمینان قلب کے لیے دے دیتے ہیں، یا چلو ہم کارڈ کر دیں گے، اطمینان قلب کے لیے ہو جاتا ہے۔ باقی کارڈ بھی لاکھوں کریں، اگر ہر عامل کی ہر کارڈ کام کر جاتی تو آستانے نہ بند ہو جاتے۔ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ فلاں عامل سے ہٹ کر فلاں کا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ہر دم سے، میرے ہر تعویذ سے، میری ہر کارڈ سے سامنے والے کو شفا ملے گی۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو جو یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے کہ ہم یوں کر دیں گے اور ایسا ہے، 100% شیورٹی کے ساتھ بتاتے ہیں، ان کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ جب آپ اتنا بتا سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے، سفلی ہے، آپ کو کھلایا گیا ہے، فلاں ہے، آپ کے خاندان والا ہے، خاندان کے باہر والا ہے، آپ ذرا یہ بتائیے میری جیب میں اس وقت کیا کیا ہے، ذائچہ نکال کے بتا، میں اس وقت کیا کھا کر آیا ہوں بتائیے۔ دیکھیں منہ پہ ایک دم غصہ آ جائے گا، طیش میں آ جائیں گے، تو ہمیں یہ کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو ہمارا۔ بھائی مذاق نہیں اڑا رہے، آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ آپ ذرہ برابر نہیں جانتے ہو۔ یہ جو بڑے بڑے آپ دعوے کر رہے ہیں نا، اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جیسے پوری کائنات کا نظام آپ کے ہاتھ کے اندر آ گیا، جھوٹ بولتے ہو آپ۔ ورنہ بتاؤ، کرو یہ۔ ان کو لے کر جائیں ICU وارڈ کے اندر اور بولیں اتنا تم علاج کر سکتے ہو، سب کو اسی ٹائم شفا دو، ذرا کر کے بتاؤ۔ کیوں بے وقوف بنتے ہیں؟ کیوں بدھو بنتے ہیں؟ کیوں اپنا پیسہ بار بار ان کو دے کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اعتقاد، آپ کے اعتماد، آپ کے عقیدے کو تباہ کر دیں گے، یاد رکھیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں، قرآن کے قریب آئیں، نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد یہ یہ آیت نمبر 102 تھی۔ اب انشاءاللہ 114 نمبر آیت میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارش پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ قطع نظر کہ شان نزول کیا ہے، ہم حکم کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ کی مساجد میں روکتے ہیں اس بات کو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، اور کوشش کرتے ہیں وہ مسجدوں کی ویرانی کے لیے۔ یہ کفار کے حق میں تھا، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ نزول خاص ہوتا ہے اور حکم عام ہوتا ہے، نتیجہ نکلا کہ کوئی شخص کسی بھی سبب اگر مسجد میں دین کے کام، ذکر الہی، نمازیوں کی کثرت کے خلاف کام کر رہا ہو یا اس کا سبب بن رہا ہو، تو یاد رکھیں وہ انہی میں سے ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے اور اس کی ویرانی کے لیے کوشش کرے۔
تو بعض امام حضرات، معذرت کے ساتھ امام حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بد اخلاق قسم کے ہوتے ہیں، اس کو ڈانٹا، اس کو ذلیل کیا، اگر کسی نے کوئی بات حق بات بھی کہہ دی تو اتنا اس کو ممبر پہ بیٹھ کے برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یعنی مسجد چھوڑ دیتا ہے۔ بعض کمیٹی والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے جا سختیاں کر کے نمازیوں کو بدزن کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگ مسجدوں سے جا کر دوسری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ درس قرآن درس حدیث کرنا چاہتا ہے، لیکن روک دیتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ ہم عقیدہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے، ہزاروں لوگوں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مساجد میں ایسا نہیں ہوتا، روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ یا تو آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں اس مسئلے پر کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ڈیبیٹ کریں، ورنہ اللہ کا خوف محسوس کریں کہ اللہ کی مساجد کو ذکر سے روکنا، قرآن حدیث کے بیان سے روک دینا، جبکہ اتنے سے لوگ، مطلب ویسے اتنے سے لوگ آتے ہیں، اگر قرآن و حدیث کی تعلیم ہو تو کثیر لوگ آئیں گے، زیادہ نمازی آئیں گے، زیادہ لوگ بیٹھ کر اکتساب فیض کریں گے۔ نو، اپنی اپنی حکمتیں، اپنے اپنے باطل نظریات اور دیگر معاملات، ان کے تحت انسان اچھے دین کے کام کو روک دیتا ہے، ذکر الہی کو روک دیتا ہے۔ ہماری مسجدیں بڑی بڑی ہیں، میں اہل سنت کی مساجد کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان میں کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہو رہا کہ علماء بن رہے ہوں، مفتیان کرام تیار ہو رہے ہوں، شارٹ کورسز ہوں، لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، نو، بلکہ خود کمیٹی رکاوٹ بن جاتی ہے، نمازی حضرات اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس کا سبب بن جاتے ہیں، اور اللہ کی مسجدیں ویران ہیں۔ بڑی بڑی مسجدیں بنا دی، 2 صفیں خالی آ کے نماز پڑھ رہی ہیں، باقی نمازی کہاں گئے؟ ذرا غور کریں نا، آپ تو اس کا سبب نہیں بن رہے۔ اگر ایسا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 152 سے 157 تک ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد بس پھر ہمارا آج کا درس ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، اور میری نافرمانی نہ کرو۔ یعنی تم میرا ذکر کرو۔ اب ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد، وہ ذہن سے بھی ہو سکتی ہے، آپ اللہ کے دلائل قدرت پہ غور کر رہے ہیں، دل سے بھی ہو سکتی ہے، آپ ذکر الہی وغیرہ کر رہے ہیں، ظاہری اعضاء سے ہوتی ہے جیسے نیک اعمال کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب اللہ کی یاد میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے اچھے بندوں کے بارے میں ذکر کرتا ہے اور ان پر ایک طرح سے فخر فرماتا ہے، اور فرشتوں کو بتاتا ہے، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہوتا ہے، یا یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، تم میں عقل ہے لیکن نفس و شیطان تمہارے ساتھ نہیں، اس لیے تم مطیع فرما بردار ہو، لیکن میرے ان بندوں کو دیکھو، ان کے پاس عقل بھی ہے، نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، دنیا بھی ہے، مخلوق بھی ان کو بہکاتی ہے، اس کے باوجود یہ میری اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدح فرماتا ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نعمت کی قدر کرنا، اس کا اعتراف کرنا۔ یہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ ہم الحمدللہ رب العالمین جیسے کہتے ہیں۔ دل سے شکر کیا ہوتا ہے؟ ایک دل کا شکر ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائیں، ان کا اعتراف کریں کہ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا، فلاں فلاں آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، جسم ہے، نظام ہضم ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک آزاد ملک ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، ہزارہ نعمت ہے۔ جو کہتے ہیں ہم بہت کمی کا شکار ہیں، نعمت کی کمی کا، انہیں بھی اللہ نے ہزاروں نعمتیں دی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہتے، نعمتوں کی قدر کی تربیت اور سلیقہ ہم نے سیکھا نہیں ہوتا، تو جو نہیں ہے اس کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، جو موجود ہے اس کا اعتراف نہیں کرتے ہیں، اور یہ غلط چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس پر، کیونکہ فرمایا میری ناشکری مت کرو۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے اعضاء کے ذریعے شکر ادا کرنا۔ شکر بالارکان کہلاتا ہے یہ، اعضاء کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ اپنے تمام جسمانی اعضاء کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کیا جائے، نافرمانی سے مکمل طور پہ روکا جائے، اسے کہتے ہیں پورے ارکان، پورے اعضاء کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ تو شاکر وہ شخص وہ ہے، شکر گزار وہ ہے جو تینوں طرح کا شکر کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھا کے الحمدللہ، بس یہ شکر ہے، پھر اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ تو زبان سے تو آپ نے شکر ادا کیا،
لیکن اللہ کی نعمتوں کی موجودگی کا اعتراف کرنا، انہیں شمار کرنا، ان کا احساس بیدار کرنا، اس نعمت سے ہم محروم، اور پھر جو شکرانہ ادا کرنا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اپنے پورے تمام جسمانی اعضاء کو صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب تم پریشان ہو جاؤ، جب مشکل میں آ جاؤ، تو پھر یہ دو کام کرو، ایک تو صبر کرو، صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو شکوہ شکایت انتقام سے روکنا، اور دوسرا نماز، کہ نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ سکون دے گا، رحمت نازل ہوں گی، آسانی پیدا ہوگی۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ نماز اور صبر کے نہیں، ایک تو شکوہ شکایت اور عاملوں کے پاس وہ آ کے ہمیں بتا دیں، ہم ادھر جا کے معلوم کر لیں جی جادو ٹونا، تو دل ایک طرح سے مطمئن ہوتا ہے، ہاں جو ہم سوچ رہے تھے نا ویسے ہی ہے۔ یہ کتنی بہنیں ہمیں کال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب ذرا دیکھیے گا میرے، ہم پہ کوئی جادو تو نہیں ہے، ٹونا تو نہیں ہے۔ ویسے تو میں اس فیلڈ میں کر سکتا ہوں، لیکن ہم اس میں نہیں کرتے، ہم علم پڑھنا پڑھانا ہمارا ہوتا ہے کام۔ اب اگر فرض کرنا چلے کسی بہن نے اصرار کیا، ہم کہتے ہیں نہیں آپ پر کوئی جادو، مفتی صاحب اچھی طرح دیکھیں، ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، دوبارہ دیکھ لیا، نہیں مفتی صاحب دیکھیں، یعنی وہ یہ چاہتی ہیں، سننا چاہتی ہیں کہ آپ پہ جادو ہے، ٹونا ہے، بڑا خطرناک کیا ہے، آپ کو مار دیں گے، آپ کو یہ، تب وہ خوش ہوتی ہیں، مطمئن ہوتی ہیں۔ خوش تو کیا ہونا ہے، مطمئن ہوتی ہیں کہ ہاں ایسا یہ ہم سوچ رہے تھے یہ۔ اب اس کا علاج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ کا رب فرما رہا ہے، نماز اور صبر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب لوگ صبر کرتے ہیں، نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسائل کو غیب سے حل فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا اعتقاد ہی نہیں ہے، اعتماد ہٹ گیا ہے۔ اللہ کچھ نہیں دے سکتا، یہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن کچھ دعائیں کرنے کے بعد ہمارے دعاؤں میں وہ دم نہیں رہتا، پختگی نہیں رہتی، اعتماد نہیں رہتا، کھوکھلی سی دعائیں۔ اب ایک ماسی بھی آ کر کہہ دے گی نا، وہ الائچی والی سرکار وہاں بیٹھی ہے، وہ کیا زبردست قسم کی، ایک دفعہ جائے باجی سارا کام ہو جائے، باجی برقع سنبھال کے فوراً پہنچ جائیں گے۔ فرض کریں الائچی والی سرکار نے پھونک ماری اور کام ہو گیا، تو اس کی پھونک سے کام نہیں ہوا، میرے رب نے وہ کام بنایا۔ لیکن بولتے ہیں اتنی دعائیں کی تھیں اور اتنی نمازیں، نہیں ہوا، الائچی والی سرکار نے کر دیا۔ 2 منٹ میں کون اللہ، کون رسول، کیا قرآن کی تعلیمات، کیا حدیث کی تعلیمات، کیا علماء، کیا مفتیان کرام، الائچی والی سرکار زندہ باد، بال لمبے لمبے، مالیں لٹکی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں، داڑھی غائب ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، غسل جنابت کرنا نہیں آتا، ناپاک اور گندی حالت میں شیاطین اس پہ مسلط ہیں، لیکن الائچی والی سرکار زندہ باد۔ یہ ایسے لوگ فلاح پائیں گے؟ آپ ذرا غور کریں۔ قرآن کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کی طرف چلے گئے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے پھر کوئی لگ کر اللہ سے دعا نہیں کرے گا۔ اب اس کا اعتقاد، اور اعتقاد کا مرجع کون ہوگا؟ الائچی والی سرکار، شلوار والی سرکار، سائیکل والی سرکار، کتے اور بلی والی سرکار، یہ مسئلہ حل کریں گے۔ اللہ سے تو ہوا نہیں، یہ کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگوں کا ایمان اللہ محفوظ رکھے میرے بہن بھائیوں کا، لیکن یہ خود اپنے ایمان کو شدید ترین خطرے میں ڈالنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک حیات برزخی عطا فرمائی ہے۔ برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد سے لے کر اور قیامت میں اٹھنے تک کا درمیانی فاصلہ، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو اس میں ایک حیات دیتا ہے اللہ تعالیٰ شہداء کو، جو بڑی کامل و اکمل ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں وہ فوت ہو چکا ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ زندہ ہے۔ تو اس لیے شہیدوں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور ہمارے نزدیک انبیاء علیہ السلام بھی اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ سے جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو اسے میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ عرصی اصل تو آپ کی زندگی کا معاملہ ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا بعض کہیں گے حدیث ضعیف ہے، وہ بھائی اگر حدیث ضعیف ہے، ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی،
ایک تو یہ ہے کہ یہ کئی طرق سے اگر مروی ہو جائے حدیث تو وہ درجہ حسن کے اندر آ جاتی ہے، اور ضعیف بھی اگر مان لو، ضعیف جھوٹی نہیں ہوتی، اس کے بیان کرنے والوں میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کا کلام ہوتا ہے۔ اور جن ہمارے اکابرین نے حدیثوں کے نام رکھے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ضعیف حدیث فضیلت کے اندر قبول کی جائے گی۔ آپ جو یہ کہہ کر رد کریں نہیں نبی زندہ نہیں ہوتے کیونکہ حدیث تو ضعیف ہے، ارے بھائی نبی کریم کا کلام ہے، اتنے معمولی سمجھ کر، اتنے حقیرانہ انداز سے آپ نے کہا میں نبی کی بات کو نہیں مانتا ہوں، نبی زندہ نہیں ہے، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ تو حدیث کو ماننے والے ہیں، اس کے باوجود پھر آپ ایسا کر رہے ہیں، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ کتاب ہے قرب الہی، یہ تصوف کے موضوع پر بیسٹ بک ہے۔ میں اکثر دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرتا ہوں جتنی بازار میں تصوفی کتابیں ملے نا سب جمع کر لیں، پھر اس کو بھی پڑھیں انہیں بھی پڑھیں، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ جامع ترین کون سی ہے۔ یہ میرا دعویٰ میں نہیں کہنا چاہتا خدا نخواستہ کہ جو ہمارے اکابری نے لکھی میں ان سے افضل اور میری کتاب ان کی کتابوں سے افضل، نہیں، وہ مجھ سے افضل، ان کی کتابیں ہماری کتاب سے افضل، لیکن وہ ایک مخصوص دور میں لکھی گئی تھی، اور یہ آج کل کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اور پھر اس زمانے کے لوگوں کی کیفیات، نہ سوشل میڈیا، نہ اتنی زیادہ گندگی، نہ برائیاں، اور گھر میں تعلیم کا رواج، انہوں نے اپنے ایک اپر لیول کے مطابق کتاب لکھی، ہم نے اب دیکھا گھر گھر کے اندر برائیاں ہیں، لوگ دین سے دور ہیں، اس لیے یہ زیادہ عوام الناس کے لیے مؤثر ہوگی، ضرور لیجئے۔ اور الحمدللہ یہ انڈیا میں بھی چھپ رہی ہے، وہاں بھی اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن بھی ہو رہا ہے، ہندی میں بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، ان قریب یہ ہندی میں بھی چھپے گی اور انگلش میں بھی۔ دوسری ہماری کتاب ہے یہ طہارت کے مسائل و احکام، یہ اگر بک آپ لے سکیں تو ضرور لیجئے گا، اس میں طہارت سے متعلق تمام ضروری مسائل لکھ دیے گئے ہیں، اور ایسے ایسے مسائل ہیں کہ میں پکے پکے نمازیوں سے کہتا ہوں ذرا وضو کا چیپٹر اس میں پڑھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ 40 سال سے وضو کر رہے ہوں لیکن غلط کر رہے ہوں، پڑھ کر دیکھیے گا۔ کپڑے پاک کرنا، حیض، نفاس، وضو، غسل، موضوع پر مسح، تیمم کے مسائل، شرعی معذور کے احکام، اس طرح جسم کی صفائی سے متعلق چیپٹر، شاید ہی کہیں آپ پڑھیں گے کہ غیر ضروری بالوں کے صفائی کے متعلق قرآن و حدیث کیا کہتا ہے، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیں، بیسٹ بک ہے۔ اور ابھی اعتکاف کی کتاب بھی میری آ گئی ہے، اور کچھ مزید چھپیں گی، تو وہ آپ لے لیں، اور معتکفین جو آخری 10 دن میں اعتکاف کریں، آپ خود اعتکاف کریں، خود بھی پڑھیں، اور اچھی کوانٹٹی میں لے کے میں کہتا ہوں تقسیم کریں۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اس کے علاوہ الحمدللہ میرا ترجمہ قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ تقریباً 23 سال کی مدت میں ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی میری مصروفیت بہت زیادہ ہیں، تھوڑا کام کیا پھر گیپ آ گیا، لیکن ہو گیا۔ اب میں اس کو فائنل کر رہا ہوں، انشاءاللہ عنقریب وہ چھپے گا انشاءاللہ۔ اور آخری میری گزارش کہ الحمدللہ آپ جیسے کہ اکثر ہمارے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی کی بڑی جگہ ہم نے لی ہے، اور اس میں تعمیرات کے لیے NOC بھی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہو گئی ہے۔ رمضان کے بعد ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وقت مناسب پر تعمیرات کا آغاز کر دیا جائے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہیں تو ضرور ہمارے اس تعمیر کے معاملے میں تعاون فرمائیں، انشاءاللہ بہت بڑا آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، کیونکہ اس میں علماء بنیں گے، مفتیان کرام تیار ہوں گے، تحریر کرنے والے، فتویٰ دینے والے، اچھے استاد، لیڈر تیار ہوں گے۔ پھر اس میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق لوگوں کو بلا کر ان سے متعلقہ کورسز، چاہے وہ IT کے ہوں، چاہے صحافت کے ہوں، سیاست کے ہوں، اور دینی کورسز، ان دونوں کو ملا کر انشاءاللہ ہم لوگوں کی تربیت کا اہتمام کریں گے، تو آپ کے لیے بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہے، اس پہ ضرور توجہ فرمائیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارا درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ سمجھا، جو ہمارے بہن بھائیوں نے سنا، اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں،
قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا رمضان دیکھنے، اس کی برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ مالک مولا ہمیں علوم دینیہ ضروریہ سیکھ کر ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے سال اور خاص طور پر رمضان میں ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کی طاقت و ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا ہمارے گھروں پر بھی اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مالک مولا ہمیں بھی، ہمارے گھر کی خواتین کو بھی 5 وقت نماز اور تراویح مکمل استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھر سے تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ذہنی سکون عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے، پیار، محبت، الفت و اتحاد و اتفاق کی فضا قائم فرما۔ اے مالک مولا خاص طور پر جو بہن بھائی ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، اس کے کاموں کے سلسلے میں ہمیں آسانی فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں خاص دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما لے۔ اگر اس میں اخلاص کی کوئی خدا نخواستہ کمی رہ گئی ہو تو اس کو درگزر فرما کر اسے ان کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ جو اچھے ارادے کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا، ثواب جاریہ کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بنا دے۔ جب یہ میدان محشر میں آئیں تو اتنا اجر ملے، اتنا اجر ہو کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، ناقابل یقین ان کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمانا۔ اے مالک مولا ان کو تمام فکروں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے دور فرما دے، ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ جو ایسے افراد ہیں جن کے گھر میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، خصوصاً زوجین کے مابین، میاں بیوی کے درمیان، اللہ اس مدد کی برکت سے، اس تعاون کی برکت سے انہیں آپس میں پیار محبت عطا فرما، دل سے تمام کینے، بغض، کدورتیں دور فرما دے۔ اے اللہ ان کو تا حیات ہر قسم کی بدنامی اور اسکینڈل سے محفوظ فرمانا، زوال عزت سے، زوال ایمان سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں بڑا مقام عطا فرما اور ان کے لیے غیب سے روزی کے دروازے کھول دے۔ اے مالک مولا جتنے بھائی بہن اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت سے مشرف فرمانا اور بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔